نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہم گزشتہ کچھ عرصے سے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی کتاب عین الفقر کا اردو ترجمہ سن رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے اس کا باب چہارم شروع کیا تھا، جس کا عنوان تھا توفیق الہی سے نفس کی مخالفت اور تسخیر۔ یہ باب ہم آج جاری رکھیں گے۔ زہد و تقوی، صوم و صلات اور ریاضت حج و زکوٰۃ خلاف نفس ہے۔ کیا اس سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں مرتا۔ ذکر، فکر، مجاہدہ، مشاہدہ، مراقبہ، محاسبہ اور وصال حضور مذکور خلاف نفس ہے۔ کیا اس سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں مرتا۔ ورد، وظائف، ذکر و تسبیح، تلاوت قرآن اور علم مسائل فقہ خلاف نفس ہے۔ کیا اس سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں مرتا۔ موٹا کھردرا لباس پہننا، گدڑی پہننا، مخلوق سے علیحدگی اختیار کرنا، چپ رہنا، نیک وصال اور خوب خصال ہونا خلاف نفس ہے۔ کیا اس سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں مرتا۔ گوشہ تنہائی میں چلہ کشی کرنا اور ہر چیز سے بے تعلق ہو کر سرگردان پھرنا خلاف نفس ہے۔ کیا اس سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں مرتا۔ علم و تعلیم، درس و تدریس اور خدا شناسی خلاف نفس ہے۔ کیا اس سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں مرتا۔ نفس اگر تخت نشین ہو کر بادشاہ بھی بن جائے تو خصائل کے لحاظ سے چکی چاٹنے والا کتا ہی بنا رہتا ہے۔ نفس اگر بھوکا رہے تو اس میں اطاعت بجا لانے کی طاقت نہیں رہتی اور وہ طاعت گزاری سے رہ جاتا ہے، اور اگر سیر شکم رہے تو پر شہوت اور فتنہ انگیز ہو جاتا ہے۔ آخر اس کا علاج کیا ہے؟ فرمان حق تعالی ہے، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نفس بھوک میں پرسکون رہتا ہے اور ذکر و طاعت میں لذت پاتا ہے، اس کے لیے زہد و ریاضت ہی بہتر ہے۔ جو نفس ذکر و طاعت سے خوش نہیں ہوتا بلکہ بے چینی و وسوسہ و کفر و نفاق میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے بسیار خوری مناسب ہے، بشرطے کہ بسیار خوری سے اس میں آثار بدی پیدا ہونے کی بجائے طاعت و فرما برداری کی طاقت پیدا ہو، ورنہ اس کے لیے آدھا بھوکا اور آدھا شکم سیر ہونا ضروری ہے۔ مناسب یہ ہے کہ نفس کو کھانے کے لیے دائمی ذکر اللہ کی خوراک دی جائے، رہنے کے لیے زیر زمین قبر کھود کر گھر بنایا جائے، پہننے کے لیے کفن کا لباس دیا جائے اور سیر چشمی کے لیے روز حشر کا تماشا دکھایا جائے تاکہ اس کا دل صاف ہو کر جمعیت پکڑے، ہر قسم کی کدورت اور آلودگی سے پاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے مابین جملہ حجابات اٹھ جائیں، دنگا فساد اور لڑائی جھگڑے سے باز رہ کر پرسکون ہو جائے اور مرنے سے پہلے مر کر موتو قبل ان تموتو کا مصداق بن جائے۔ نفس کیا چیز ہے؟ نفس فربہ خنزیر کی مثل ہے جو کفار سے دوستی رکھتا ہے اور خودی اور خود پرستی میں مبتلا رہتا ہے۔ سن، آدمی کے وجود میں صدہا خنزیر پائے جاتے ہیں، انہیں مار دیا جائے یا رسی سے باندھ کر رکھا جائے۔ نفس کبھی وسیلہ خدا ہوتا ہے، کبھی فتنہ انگیز و پر ہوا ہوتا ہے، کبھی عادل بادشاہ ہوتا ہے، کبھی مستی انا میں گمراہ ہوتا ہے، کبھی عالم فاضل مفتی قاضی محتسب صاحب محاسبہ ہوتا ہے، کبھی رشوت خور اور حرام خور ہوتا ہے، کبھی مرشد ہادی صاحب ارشاد ہوتا ہے،
کبھی خود پرستی و حرص و حسد میں گرفتار ہوتا ہے، کبھی سلطان العارفین عاشق معشوق ہوتا ہے، اور کبھی گداگر اور طامع مخلوق ہوتا ہے۔ مرد فقیر وہ ہے جو اسے مہلت نہ دے اور کسی حال میں بھی طاعت سے غافل نہ ہونے دے، اس کی کسی خواہش کو پورا نہ کرے، اس کی مخالفت کرتا رہے اور اس سے یہ کہہ کر جھگڑتا رہے کہ اے نفس، تو نے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو تجھے قیامت کے دن بارگاہ خداوندی سے نجات دلا سکے، نہ ہی تو نے خداوند تعالیٰ کو پہچانا ہے جس طرح کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے۔ انبیاء و اولیاء اللہ کے دل تو خوف خدا میں اس طرح پگھلے رہتے ہیں جس طرح کہ سونا کھٹالی میں۔ کئی بزرگ عمر بھر سوئے نہیں، نہ انہوں نے زمین سے پہلو ٹکایا اور نہ ہی نفس کو دنیوی لذت بہم پہنچائی، تاکہ قیامت کے دن خدا اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اے طالب، تیرے لیے ضروری ہے کہ تو ہر حال میں کارہائے نفس پر نظر رکھ اور اس کی ہر خواہش کو رد کرتا چلا جا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، مظلوم کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ستم رسیدہ کی فریاد سے ڈرو کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ بس ستم رسیدہ اہل اللہ فقراء ہیں جو اپنے نفس کے ستائے ہوئے ہیں اور ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں۔ فقراء سے ڈرو کہ وہ حالت شہوت میں بھی باشعور، فنا فی اللہ حضور اور مد نظر اللہ منظور ہوتے ہیں۔ نفس غصے کی حالت میں درندہ ہوتا ہے، گناہ کرتے وقت بچہ ہوتا ہے، فراوانی نعمت کے وقت فرعون ہوتا ہے، سخاوت کے موقع پر قارون ہوتا ہے، بھوک کی حالت میں دیوانہ کتا ہوتا ہے اور پرشکم ہو تو مغرور گدھا ہوتا ہے۔ بیت باہو، نفس اگر بھوکا ہو تو کتے کی مثل ہوتا ہے اور پرشکم ہو تو گدھا ہوتا ہے۔ اگر تو نفس کا پیٹ بھر دے تو یہ نافرمان ہو جائے گا، اور اگر اسے بھوکا رکھے تو بے چین ہو کر چیخنے چلانے لگے گا۔ نفس کو گناہ کرتے وقت خدا، رسول اور تمام انبیاء و اصفیاء اور اولیاء اور صلحاء کے واسطے دے ڈالو، آیات قرآنی و احادیث سنا دو، خوف موت و قبر یاد دلا دو، سوال جواب منکر نکیر اور معاملات اعمال نامہ یاد دلا دو، مسائل فقہ سنا دو، روز قیامت کا عالم نفسی یاد کرا دو، پل صراط اور دوزخ و بہشت اور دیدار الہی یاد دلا دو، یہ گناہ کرنے سے ہرگز باز نہیں آئے گا کہ نفس اس وقت تک نافرمانی اور گناہ سے باز نہیں آتا جب تک کہ اسے توفیق الہی اور وسیلت دست بیت مرشد کامل مکمل حاصل نہ ہو جائے، کیونکہ جب بھی طالب گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، مرشد کامل مکمل کو بے شک اس کی خبر ہو جاتی ہے اور وہ گناہ اور طالب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور الہام و پیغام کے ذریعے دست اندازی کر کے اسے گناہ سے بچا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وسیلت بہتر ہے فضیلت سے، فضیلت اہل نفس کی محتاج ہے اور وسیلت کسی کی محتاج نہیں بلکہ وہ لا یحتاج ہے۔ فضیلت پر نفس غالب ہے اور فصیلت نفس پر غالب ہے اور نفس مغلوب ہے۔ فضیلت علم سونے چاندی کی مثل ہے اور وسیلت مرشد فولاد کی مثل ہے، چنانچہ تلوار۔ ربائی، نفس حریص ہے اس لیے شیر و شکر اور جہانگیر بادشاہی مانگتا ہے۔ اے باہو، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کی بادشاہی سے فقیری بہتر ہے، اس لیے طالب اللہ فقیر سے صرف اللہ مانگتا ہے۔ اے باہو، نفس کافر ہے یا جلاد؟ بس کافر کے لیے زنار توڑنا مشکل ہے اور جلاد کے لیے حلال کھانا مشکل ہے۔ نفس جب مسلمان ہو جاتا ہے
تو اس کے لیے خنزیر کھانا اور گلے میں زنار ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سیم و زر سے زیب و زینت کرنا اہل دنیا کا کام ہے، اور نفس پر فولادی تلوار چلانا اہل دین اہل اللہ کا کام ہے۔ سیم و زر کے لالچ میں نفس کافر سے جہاد کرنا طمع اور ریا ہے، اور نفس کو قتل کرنا طلب خدا ہے۔ زندہ نفس شیطان ہے یا بھوت بیابانی ہے؟ نفس کیا چیز ہے؟ شیطان کیا چیز ہے؟ اور دنیا کیا چیز ہے؟ نفس بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے، اور دنیا ان دونوں کی ماں ہے جو ان کی پرورش کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بے شک شیطان انسان پر غلبہ پانے کے در پہ رہتا ہے، یعنی شیطان اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا کہ وہ انسان پر غالب رہے۔ جس دل میں حب دنیا بس جائے وہ شیطان کا گھر ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، جس نے سرکشی کی اور دنیوی زندگی کو ترجیح دی، بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس دل میں شیطان ڈیرا جما لیتا ہے وہاں 4 موکل نفس کے قائم مقام بن جاتے ہیں۔ نمبر 1 خناس، نمبر 2 خرطوم، نمبر 3 وسوسہ، اور نمبر 4 خطرات۔ صدق خلاف نفس ہے۔ اہل صدق صاحب استغراق کے لیے حضوری اور خواب و بیداری برابر ہوتے ہیں۔ فرمان حق تعالی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح و تعریف میں مشغول نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا محل دل ہو، نہ کہ دیو نفس۔ جو نفس روح سے مل جاتا ہے وہ روح بن جاتا ہے، اور اللہ کی عبادت اس کی رضا کی خاطر کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت رابعہ بصری سے پوچھا گیا، آپ اللہ کی عبادت کس غرض سے کرتی ہیں؟ جہنم کے خوف سے یا امید بہشت میں؟ انہوں نے جواب میں التجا کی، خداوندہ اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈال دے، اگر میں تیری عبادت امید بہشت میں کرتی ہوں تو مجھ پر بہشت حرام کر دے، اور اگر میں تیری عبادت محض تیری طلب میں کرتی ہوں تو مجھ پر اپنا دیدار و جمال بند نہ کر۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔